السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، آج کی ویڈیو کا موضوع ایک بہت اہم اور حساس مسئلہ ہے جس پر اکثر لوگ لا علمی میں غلط جملے بول جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے شوہر کو مجازی خدا کہنا کیسا ہے، کیا یہ الفاظ بولنا جائز ہے اور اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں اسلام میں اللہ کا مقام۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وحد و یکتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی کوئی مثل ہے اور نہ ہی اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو جب اللہ وحد و یکتا ہے تو کسی بندے کو چاہیے کہ وہ شوہر ہو، والد ہو یا کوئی اور، خدا کہلوانا یا کہنا جائز نہیں ہے۔ شوہر کا اسلام میں مقام۔ شوہر کا اسلام میں یہ مقام ہے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے اور بیوی پر کچھ حقوق ہیں۔ بیوی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی عزت کرے اور اس کے حقوق ادا کرے۔ حدیث مبارکہ ہے، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو شوہر کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ فضیلت اور مقام ہے، خدا کا درجہ نہیں۔ اسلام میں انسان انسان ہے اور خدا صرف اللہ ہے۔ کسی کو مجازی خدا کہنا شرعی طور پر غلط ہے اور اس میں شرک کے الفاظ کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مجازی خدا کا مطلب کہاں سے آیا؟ یہ جملہ اکثر لوگ محبت، عزت اور شوہر کے مقام کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے بول دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسے الفاظ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جملہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ نہ کسی صحابی، نہ تابع یا بزرگ نے ایسے الفاظ اختیار کیے ہیں۔ یہ بعض معاشرتی رسم و رواج اور شاعری کے اثرات ہیں۔ اسلام میں عقیدہ یہ ہے کہ خدا صرف اللہ ہے اور انسان بندہ ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق شوہر کی عزت و اطاعت اپنی جگہ، لیکن اسے مجازی خدا کہنا جائز نہیں۔ ایسے الفاظ کہنے سے پرہیز کیا جائے اور شوہر کو شوہر یا سربراہ گھر کا کہا جائے۔ عقیدہ اور زبان دونوں میں اللہ کی توحید کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو عزیز سامعین، شوہر کا مقام اسلام میں بڑا ہے، لیکن وہ بندہ ہے، خدا نہیں۔ شوہر کو مجازی خدا کہنا شرعی طور پر غلط اور دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے اور الفاظ دونوں میں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ زبان کا پھسل جانا ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور زبان و دل کو ہر باطل بات اور غلط عقیدے سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔